والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، بہت ہی مختصر مگر پروقار مجلس بیادگار حضرت حاجی نذیر احمد صاحب بکراوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے دو چیزوں کا حکم فرماتے ہیں. نمبر 1، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ حضرت والا مفسر الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا، یہی متقین کی نشانی ہے. اور یہ تقوی ملے گا کہاں؟ تقوی سیکھا کہاں جا سکتا ہے؟ تقوی حاصل کہاں سے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے پاس رہو، ان کی صحبت میں رہو، ان سے تقوی سیکھو، ان سے علم حاصل کرو. اور متقین کی ایک بڑی تعداد ہر دور اور ہر زمانے میں اس کائنات کے اندر موجود رہی ہے. خاص طور سے وطن عزیز ہندوستان کے مردم خیز علاقہ ضلع اعظم گڑھ کو اللہ تعالیٰ کی عنایت خاص حاصل رہی ہے کہ یہاں کے علماء اور صلحاء نے ہر دور اور ہر زمانے میں اس کام کو بخوبی انجام دیا ہے. اسی کڑی کے فرد فرید، رکن رکین، عظیم مسلک تھانوی کے بے مثال شاعر و ترجمان محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بردوئی نور اللہ مرقدہ کے روحانی و ایمانی و علمی کارناموں کے امین و پاسبان، ہم سب کے شیخ و مربی مفسر الامت حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ کے اتفاق سے آج کی تاریخ ایسی ہے کہ آج سے ٹھیک 2 سال قبل 30 نومبر 2017 کو مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین پر آقا رحمہ کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آپ علیہ رحمہ کے بعد آپ کے علمی و روحانی کارناموں کے امین و پاسبان، محسن و مربی، شیخ محترم، مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے اعظم گڑھ کے روح رواں میر کارواں شیخ الحدیث و نادم اعلیٰ حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھولپوری دامت برکاتہم میں اس وقت ہم سب کے درمیان تشریف فرما ہے. ابھی آپ حضرات کے سامنے ان کا روحانی و نورانی بیان ہوگا. چونکہ حضرت اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے کسی دینی مجلس کا آغاز فرماتے تو سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز ہوتا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے بعد جن کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، یعنی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کی تعریف میں نعت پاک پیش کرتے، اور یہاں پر بھی نعت پاک پیش کی جائے گی. اور نعت پاک کے بعد بابری مسجد کے حوالے سے مختصر نظم پیش کی جائے گی. تو آئیے میں بلا کسی تاخیر اس بابرکت اور نورانی مجلس کا تلاوت کلام اللہ سے آغاز کرنے کے لیے مدرسہ بیت العلوم سرائے کے موقر استاد قاری شبیر احمد صاحب مظفر پوری دعوت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان